آج ہمارے مضامین میں 22واں پارہ ہے۔ اس سے کچھ پہلے 21ویں پارے کے آخر میں سورۃ الاحزاب کا آغاز ہے۔ سورۃ الاحزاب یہ مدنی سورت ہے جو غزوہ 5 ہجری کو یعنی ہجرت کے 5 سال بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ اس غزوہ کی وجہ سے اس سورت کو جو ہے وہ اس کے ساتھ موسوم کیا گیا، کیونکہ اس میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب کہتے ہیں گروہ کو، قوم کو۔ تو اس کو احزاب کہا گیا کیونکہ عرب کی ساری قومیں اکٹھی ہو کے مدینے کے اوپر حملہ ہوا، اور جب بدر ہوا اس کے بعد یہ احد میں بدلہ لینے آئے۔ احد میں مسلمانوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، کافروں کو بھی نقصان ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ایک ایسی قوت بن کے مدینے کے اوپر حملہ کریں گے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے روئے زمین سے ختم ہو جائے گا، اور تمام کفار قوتوں کو لے کر یہ قریش مکہ جو تھے، اندر سے جو مدینے میں رہنے والے یہودی تھے جن میں قبیلہ بنو قریظہ یہ بڑا پیش تھا، اور یہودیوں کا یہ قبیلہ تھا، تو انہوں نے مکے والوں کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم اندر سے ان کو کاٹیں گے، تم باہر سے آؤ حملہ کرو تو ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، اس نے چوک میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ یہ جملہ اس نے کہا، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی یہ خود منافق تھا، بلکہ رئیس المنافقین تھا، تمام منافقوں کا سردار اور سرغنہ تھا۔ اس نے یہ بات کہی کہ ہم عزت والے ہیں، اور جو مکے سے آئے ہیں ہجرت کر کے یہاں ان ذلت والوں کو معاذ اللہ ہم یہاں سے نکالیں گے۔ اور اس کی ساری کو جو ہے وہ پیش قدمی جاری تھی، اور تمام سازشیں جاری تھی۔ عبداللہ بن ابی اس کے اپنے بیٹے جو ان کا نام بھی عبداللہ بن عبداللہ تھا، وہ سچے عاشق رسول تھے اور حضور کے صحابی تھے۔ انہوں نے اس کو جب سنا نا کہ میرے باپ نے یہ جملہ کہا کہ ہم عزت والے ان ذلت والوں کو مدینے سے نکالیں گے، تو ایک مدینے کے چوک میں کھڑا کر لیا، فرمایا تو باپ ضرور ہے میرا، پر یہاں روکنا ذرا، تو نے کیا کہا ہے کہ ہم عزت والے ان ذلت والوں کو باہر نکالیں گے؟ ایسے تلوار رکھی گردن کے اوپر، بیٹے نے باپ کی گردن پہ تلوار رکھی، اور عبداللہ بن ابی کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہا کہ تو اس زبان سے کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ الفاظ، اب ادھر کہہ، یہاں کھڑا ہو اور ادھر کہہ یہ بات کہ میں ذلت والا ہوں اور ساری عزتیں اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی۔ کیا یہ جملہ؟ اب وہ اپنی جان چھڑانے لگا اور بات کو گول مول کرنے لگا۔ عبداللہ نے کہا، حضرت عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے، سچے عاشق رسول اور حضور کے صحابی سچے، انہوں نے کہا یہاں یہ بات کرے گا تو جانے دوں گا، ورنہ میں نہیں دیکھوں گا تو میرا باپ ہے، باپ تو میرا ضرور ہے، پر کلمہ میں نے حضور کا پڑھا ہوا ہے۔ پہلے یہاں کہہ کہ میں ذلت والا ہوں اور عزت والے حضور ہیں۔ انہوں نے کیا بات کہہ دی؟ یہ سارا پس منظر، یہ واقعات سارے کے سارے بنے، یہ قبیلہ بنو قریظہ ملا اور مکے والے سارے جمع ہو کے آ گئے، اور تاریخ میں آتا ہے 25,000 کا لشکر لے کر۔ کتنا؟ 25,000۔ ادھر مسلمانوں کی تعداد صرف 5,000۔ 25,000 کا لشکر 5,000 سے لڑنے اور ان کا کلا کما کرنے کے آج کے بعد کسی کو ہم ختم کر دیں گے، یہ معاملہ ختم ہوگا۔ لیکن حضور علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ یہ لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا۔ صحابہ مشورہ کیا کرنا چاہیے؟ تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا حضور ہمیں آگے نکل کے لڑنا چاہیے، پیش قدمی کرنی چاہیے، تاکہ مدینے میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کوئی نقصان اس طرح کا نہ ہو، باہر نکل کے لڑیں گے۔ کچھ صحابہ نے کچھ مشورہ دیا، کچھ کا کچھ تھا، تو آخر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا، اور کہتے ہیں حضور میں نے دیکھا ہے ایران میں، فارس میں جب اس طرح سے کوئی بہت زیادہ بڑا لشکر آ جائے تو وہ لوگ اپنے شہر کے گرد فصیلے بناتے ہیں، خندق کھود لیتے ہیں، وہ 10 فٹ چوڑا اور 12 فٹ جو ہے وہ گہرا، وہ گڑھا کھود لیتے ہیں، یا بعض نے 12 بائی 12 کا کہا ہے کہ 12 فٹ چوڑا اور 12 فٹ جو ہے وہ گہرا، یہ گڑھا کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن داخل ہی نہ ہونے پائے۔ تو اگر ہم مدینے کے گرد خندق کھود لیں
تو حضور ہم ان کے جتنا مرضی بڑا لشکر ہوگا ہم روک سکتے ہیں۔ اب یہ بات حضرت سلیمان فارسی نے کہی اور حضور کو پسند آ گئی۔ حضور میں پاس ہوئی، بس فیصلہ اسی بات پر ہوگا، مدینے کی 3 طرف خندق ہوتی جائے گی اور ایک طرف جو ہے وہ حفاظت کے لیے معمول کیا جائے گا، جو پیچھے کی جانب تھا وہاں سے بہت زیادہ نقصان کا خطرہ نہیں تھا، اس لیے فرمایا 3 طرف ہم نے خندق کھودنی ہے۔ سارے صحابہ کو کہا سب تیار ہو جاؤ، ہم مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے خندق کھودنے جا رہے ہیں۔ کدالیں پکڑ لی، ہتھیار پکڑ لیے اور چلے گئے۔ نشاندہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تمام صحابہ نے مل کے خندق کھودی۔ اور یہ جملہ دل کے کانوں سے سننا، جتنا حصہ کسی ایک صحابی کے جمعے میں آیا کہ تم نے اتنا حصہ کھودنا ہے، اتنا حصہ حضور نے بھی کھودا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور فرمایا میں بھی اتنا ہی کھودوں گا۔ اور صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے ٹوکرے اٹھا اٹھا کے پھینک کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ میرے اور آپ کے لیے تھا، ورنہ وہ تو شاہ کائنات ہیں، انہیں کسی چیز کی کیا ضرورت؟ مٹی کے ٹوکرے حضور اپنے سر انور پہ اٹھاتے اور پھینک کے آتے اور اس امت کے لیے جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور پتا تھا حضور کے 1400 سال بعد آنے والے اشاق جب یہ سمجھیں گے کہ ان کا نبی بھی مٹی کے ٹوکرے اٹھاتا رہا تو پھر وہ اسلام کے لیے آگے بڑھیں گے، اسلام کے لیے کوشش اور محنت اور جد و جہد کے لیے وہ اپنا قدم اٹھائیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا لباس پہنا تھا اور حضور جب مٹی کے ٹوکرے اٹھاتے تو وہ مٹی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو چومتی۔ میں یہ ترجمہ ہی نہیں کر سکتا کہ حضور کے کپڑے کبھی گندے ہو جائیں، میں یہ ترجمہ کر ہی نہیں سکتا، زبان جل جائے، اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مٹی حضور کے کپڑوں کو چومتی اور وہ مٹی اپنے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے حضور کے کپڑوں سے لگتی اور 3 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کھودنے میں قضا ہو گئی۔ زندگی کا پہلا موقع تھا اور حضور علیہ السلام کے پہلے بھی اس کے بعد بھی واحد یہ موقع تھا، 3 نمازیں حضور علیہ السلام نے قضا فرمائی اور ہمیں سب سے پہلے یہ کام کیا جائے گا، اسلام کے لیے جد و جہد کی جائے گا، اسلام کے لیے کام کیا جائے گا۔ ہم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے نا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں 5 وقت کی، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ جب تک اسلام پہ پہرا نہ دیا جائے تو پھر سمجھے کہ حضور نے تو نمازیں قضا کر دی ہیں اسلام پہ پہرے کے لیے اور نمازیں پڑھنی ضرور ہے، اور اول ترجیح یہ ہے کہ آگے بڑھ کے کفر کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جائے اور اسلام کا بول بالا کیا جائے۔ یہ غزوہ خندق سے یہ سارے کا سارا جو پس منظر ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے مقام یہ خاص کیا جب مسلمانوں نے خندق کھود لی۔ وہ واقعہ بھی اسی میں ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا حضور اب تو پیٹ صاف لگ گئے قبر کے، اب تو کھانے کو کچھ بھی نہیں بچا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری یہ حالت ہے تو تمہارے نبی کی بھی یہی حالت ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تمہارا نبی بھی اسی حالت میں ہے۔ پھر حضرت جابر نے اپنی زوجہ سے جا کے کہا کہ میرے نبی علیہ السلام بھوک سے ہیں اور میرا دل ہے کچھ اہتمام کرو اور کھانا کھلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بکری ہے گھر میں تو اس کے ساتھ دعوت کر دیں۔ حضرت جابر نے حضور کے کان میں جا کر حضور ایک بکری ہے چھوٹی سی اور میرا دل یہ ہے اسے ذبح کر دیں اور آپ کی دعوت کریں، حضور آپ کتنے دنوں سے بھوکے ہیں؟ تو حضور فرمایا اچھا بھائی بات سنو، سب کی دعوت ہے جابر کے گھر میں۔ تو جابر نے جا کے اپنی زوجہ کو کہ میں نے تو حضور کو کہا تھا، حضور نے تو سب کو کہہ دیا یہ تو چھوٹی سی بکری ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کی جو زوجہ مطالعہ تھی وہ بڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی، تو کہنے لگی جابر آپ نے بتایا حضور کو کہ ہمارے پاس چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے؟ کہا ہاں میں نے بتایا ہے کہ حضور وہ بچہ ہے چھوٹا سا، آپ کی دعوت ہے لیکن حضور نے سب کو کہہ دیا۔ تو حضرت جابر کی زوجہ مطہرہ نے کہا، آپ نے کہا جابر اگر بتا دیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو محبوب لے کے آ رہے ہیں وہ کھلانا بھی جانتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری۔ پھر حضور لے کے گئے صحابہ اور وہاں جا کے سارے صحابہ کو حضور نے کھانا کھلایا اور کیا کیا، جو ہنڈیاں حضرت جابر بن عبداللہ کی زوجہ نے پکائی تھی اس میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور کہا اس سے ڈالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ۔ سارے صحابہ کھا کے فارغ ہو گئے۔ حضور میں جابر ذرا برتن کو دیکھ لو کھانا کہیں کم تو نہیں ہو گیا؟ یہ جنت کے ساتھ تعلق جوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا منظر نامہ پیش کیا اس امت کے ان عظیم تر لوگوں کو جنہوں نے قربانی دی اور خندق کھودی۔ اللہ اکبر، جب سارے کافر اکٹھے ہو گیا انہوں نے سامنے دیکھا، حیران ششدر رہ گئے کہ یہ خندق یہ فصیل کہاں سے آ گئی۔ اب ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کو پار کر سکتے۔
اور خود اللہ کے نبی اس کے پہرے کے لیے کھڑے ہیں. اللہ کا نبی خود موجود ہے اور ہیبت اور ان کے اوپر جو روب ہے وہ طاری ہو گیا. ایک ماہ جو ہے وہ یہ محاصرہ رہا اور اس محاصرے کو طول دینا چاہتے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم جتنا بھی وقت لگائیں گے لگا لیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام بھوک سے اور پیاس سے اور تھکن سے چور, اور ان کو آزمایا گیا, کس طرح سے ان کو جھنجھوڑ دیا گیا. وہ پکار اٹھے, میرے مولا تیری مدد کب آئے گی, ہمارا امتحان کب ختم ہوگا. بس پھر اللہ نے فرمایا تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے, الا ان نصر اللہ قریب, پھر دیکھو اب ہماری مدد بھی آ گئی. اسی رات ایک بہت تیز آندھی چلی اور جو کافر سارے کے سارے خیمے لگا کے بیٹھے تھے, خیمے ان کے اڑ گئے اور سواریاں ان کی بھاگ گئی, اور جو ان کے کھانے کے آلات تھے, برتن بھرے ہوئے تھے, وہ سارے الٹ گئے اور کھانے ضائع ہو گئے اور یہ سارے کے سارے بھاگ گئے. صبح جب دیکھا تو مدینے کے باہر کوئی بھی موجود نہیں تھا. اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا, محبوب بتاؤ ہم نے اپنا وعدہ سچا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان فتح عطا فرمائی. اس غزوہ احزاب کی نسبت سے اس سورت کا نام غزوہ احزاب بھی رکھا اور اس کو جو ہے وہ غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اس نسبت کے ساتھ اس میں چند مضامین ہیں, میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس میں اللہ رب الجلال نے ایک حکم بیان فرمایا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے. نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب. پتہ ہے جان ہم سے کتنی قریب ہے؟ کبھی آپ اس بات پہ غور کریں, سوال یہ ہے کہ جان ہم سے کتنی قریب ہے. حضور اللہ نے فرمایا نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. تو جان ہماری کتنا قریب ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ یعنی پہاڑ کے اوپر سے انسان گرے تو وساطت بچ جائے, اور اگر بالکل کسی اونچی سی جگہ سے گرے اور گردن کا منکا ٹوٹ گیا یا سر میں چوٹ لگ گئی تو وہ مر گیا, تو پھر اللہ جانے جان کہاں ہے کہاں پھر جان کوئی تعین کر سکتا ہے؟ اور پھر کتنی قریب ہے ہمارے. فرمایا یہ جان تمہارے اتنا قریب نہیں جتنا قریب ہم نے تمہیں اور تمہارے نبی کو رکھ دیا. اولا کا معنی قریب ہونا. دوسرا اولا کا معنی, یہ اولا جو ہے نا والی کہتے ہیں, ولی سے یہ معنی بنتا ہے, مصدر ہے ولی, جو اس کے 57 معنی علماء نے ڈکشنری میں بیان کیے. ایک لفظ اولا کے بہت زیادہ معنی ہیں, لیکن میں ایک اور معنی بیان کروں گا. اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے حقدار ہے. یعنی اتنی تمہاری جان بھی تمہاری حقدار نہیں جتنے اللہ کے رسول تمہارے اوپر حق رکھتے ہیں, حقدار ہے. اس لیے ان کا حق پہلے ادا کیا جائے, باقی چیزیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اسلام کے اوپر جب بات آ جائے, اپنی جان بھی قربان کی جائے اور حضور کے نام پہ کبھی حرف آنے نہ دیا جائے, اور سب کچھ قربان کر کے کہا جائے اور اللہ کی بارگاہ سے دعا کی جائے, مولا پھر تیرا ہی تو وعدہ ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا تو قربان کرنا, سب کچھ اللہ کے اس کے رسول کے راستے میں. فرمایا میرا نبی تمہارا زیادہ حقدار. آگے 23ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. اس کے شروع میں اللہ رب الجلال نے ایک ذکر فرمایا, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کی اہل بیت کو تمام قسم کی نجاستوں سے پاک فرما دیا, تمام قسم کی نجاستوں سے. اب یہاں میں نے آیت پڑھنا پوری اس لیے پڑھی کہ اس کا آخری حصہ یہ ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, ہم نے آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دی. اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اب ہمارے ہاں جب اس کی تفسیر بیان ہو یا یہ آیت کا ٹکڑا کوئی مبلغ یا کوئی واعظ یا کوئی خطیب پڑھے تو پھر وہ اس کی تشریح یہ کرتا ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف جو ہے وہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے, حضرت امام حسن ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, ان کو اہل بیت اور یہ حضور کے اہل بیت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے کے اوپر چادر لیے بیٹھے تھے کہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن و حسین آئے, اور حضور نے فرمایا آؤ جلدی سے آؤ, جلدی سے آؤ, اس چادر میں چھپ جاؤ. ان کو چادر میں لیا,
تھوڑی دیر گزری تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ حاضر خدمت ہوئی تو حضور فرمایا فاطمہ تم بھی آ جاؤ نا چادر میں. یہ منظر شیر خدا نے دیکھا تو اس کے لگے حضور میں بھی آ جاؤں. حضور میں آ جاؤ نا علی. اور ان چاروں کو اس چادر میں لے کر حضور علیہ السلام نے ایسے اوپر چادر کی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت. ان کو حضور نے اہل بیت کہا ہے. لیکن اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر ذکر کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جتنی بھی تھی ان کی پاکی بیان کی گئی. اس لیے اگر کوئی شخص 5 تن پاک اور ان کا ذکر کر کے اس نجاست کو دوری کا بیان کرے لیکن حضور کے ازواج مطہرات پہ کوئی غلط بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کس کا منکر ہے؟ قرآن کا منکر. اور میں یہ بات آپ کو صحیح معنوں میں کہہ رہا ہوں. یہ جو باعث جو مولوی بالکل اندھا دھند کہتا ہے نا کہ آیت پڑھ کے کہ اس آیت سے مراد یہ اور یہ اور یہ، آپ اگر اسے کبھی کہیں نا کہ جناب یہ پوری آیت اگر پڑھ دیں گے تو آخری حصہ ہے نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ جناب ساری آیت ایک دفعہ پڑھ کے تو اس کی تفسیر تو کر دیں، وہ بیچارہ تفسیر نہیں کر سکے گا. کیا تفسیر کرے گا وہ جو پوری پڑھ کے نہیں آیا؟ اس لیے اس آیت مبارکہ سے مراد خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں. اس لیے کہ اہل بیت سے مراد ہوتا ہے گھر والے. تو زوجہ کو گھر والوں سے باہر نکال سکتے ہیں؟ بولے آپ نکالیں ذرا میں خبر پہنچا دوں گا. تو کسی کو پہنچا سکتے ہیں؟ ایسے ممکن ہے اگر اپنی ازواج کو اپنے گھر والوں کو ان اہل بیت سے باہر نہیں نکالا جا سکتا تو جب حضور کے اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو ازواج مطہرات کو کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ اس لیے ان کی پاکی. اور اس میں سورہ نور میں یہ گزرا تھا سارے کا سارا. آج بھی اتنے دیدہ دھرم اور اتنے دلیل اور اتنے خبیث الفطرت اور کمینہ صفت لوگ کہ قرآن میں پورا رکوع نازل ہونے کے باوجود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے پورا رکوع نازل کیا، اس کے باوجود بھی بات نہیں آتے. اور وہ یہ سمجھ لیں یہ بات اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہل بیت جن کو حضور نے چادر پہ چھپایا وہ بھی مراد ہے. لیکن پہلے مصداق کون ہے؟ بولے مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کھلی آنکھوں سے نہیں، کھلی آنکھوں سے. لوگ ہم سمجھتے ہیں نہیں جی دین کی گالیں سنیے جی تو آپ جی سن لو، ایسے ہی سن لو. حضرت ابی بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مسلمہ کے ساتھ پکڑ کے لے گیا، اس کے لوگوں نے پکڑ لیا، گرفتار کیا، لے گئے. حضرت ابی بن زید کے ام عمارہ کے بیٹے ہیں. اور ام عمارہ پتہ کون ہے؟ صحابیہ میں سب سے دلیر اگر کسی خاتون کا تذکرہ ملتا ہے تو حضرت ام عمارہ کا ملتا ہے. ان کے بیٹے ابی بن زید لے گئے پکڑ کے. انہوں نے کہا مسلمہ نے اس نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت ابی بن زید نے کہا لا اسمع ما تقول. تو نے کیا کہا ہے میں نے سنا ہی نہیں. تو نے کیا کہا ہے میں نے سنا ہی نہیں. تو کیا بکتا ہے، تو کیا بکواس کرتا ہے، میں نے نہیں سنا. اس نے کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ کہا نعم. کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں میرے آقا اللہ کے سچے نبی بن گیا. بالکل صاحب دوبارہ پوچھا. اس نے کہا تم مجھے اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ کہا انی لا اسمع ما تقول. اور تو نے کیا بولتا ہے میں نے سنا نہیں. پھر صحابی کہتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد نبی اللہ کے سچے رسول ہے؟ کہا نعم. کہا ہاں ہاں میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی اللہ کے سچے رسول ہے. مطلب کیا ہے؟ حضرت ابی بن زید نے کہا جو بات یہ کہی نا کہ اس نے کہا کہ تو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، تو حضرت ابی بن زید نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا. آپ نے یہ کہا لا اسمع ما تقول. تو نے کیا بھونکا میں نے سنا نہیں. جب غلط بات کو شخص کرے نا دین کے بارے میں تو مزاج کے حضرت ابی بن زید کو ہونا چاہیے کہ تو کیا کیا ہے میں سنا نہیں تیری گل، چل چلا جائے یہاں سے. اور دین کے معاملے میں کوئی بات آپ آ کے کوئی سناتا بھی پھرے تو ایسے نہیں ہے کہ ہر خیر وہ جا کے تم گھاٹ سے پانی پی لیا جائے، کنویں سے بھی اسی سے پانی پیا جائے جہاں سے خوشبو آئے. اس لیے دین بھی وہیں سے لیا جائے جہاں سے عقیدہ اہل سنت کی خوشبو آتی ہے. اس کے علاوہ کوئی قرآن بھی پڑھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا استاد علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حدیث پڑھا رہے تھے، طالب علم سامنے ہزاروں کا مجموعہ بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آ کے لگا حضرت میں قرآن سناؤں آپ کو؟ قرآن. اب آپ کہیں گے کہ قرآن سننے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو امام بخاری کے دادا استاد، امام بخاری کے استادوں کے استاد ابن سیرین آپ نے کہا نہیں مجھے کسی قرآن سننے کی ضرورت نہیں، چلا جائے یہاں سے. شاگردوں نے کہا حضرت قرآن پڑھنا تھا
تو آپ سن لیتے کیا حال ہوتا تھا. حضرت علامہ ابن سیرین نے کہا قرآن میں ہر طرح کی آیت موجود ہے. کچھ واضح آیات ہیں, کچھ متشابہ آیات ہیں جن کا معنی ہم سمجھ نہیں سکتے, کبھی مخلوق کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ شخص بد عقیدہ ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے آیت متشابہ پڑھتا جس کا معنی بیان نہیں کیا جا سکتا تو میں گمراہ ہو جاتا. اس لیے میں بد عقیدہ سے قرآن سننے کو بھی تیار نہیں. میری بات سمجھ رہے؟ اس لیے بد عقیدہ سے قرآن بھی نہیں سننا چاہیے. چاہیے کہ آپ اس کی تفسیر سن لیں, چاہیے کہ آپ اس کا معنی پڑھ لیں اور آپ اس کا. اس لیے فرمایا کہ ہم نے اہل بیت کو پاک کیا. اہل بیت میں سب سے پہلے حضور کے ازواج مطہرات اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب شامل ہیں. سب مصداق اس بات کے ہم نے آپ کے اہل بیت کو تمام نجاستوں سے پاکی عطا فرما دی. آگے چلیں تو فرمایا ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اور صفات کا بیان. اب سمجھے ذرا قرآن کا اصول کیا ہے. ان المسلمین والمسلمات, فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمؤمنین والمؤمنات, مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات, فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں, والصادقین والصادقات, سچے مرد اور سچی عورتیں, والصابرین والصابرات, صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی, اور والخاشعین والخاشعات, اللہ کا خوف رکھنے والے مرد اور عورتیں, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی, والصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی, والحافظین فروجہم والحافظات, شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی. مزہ لیا اپنے قرآن کو سنو کا اللہ. اچھا ایک دفعہ میں بغیر ترجمے کے پڑھوں, آپ لطف لے ذرا. کیسے قرآن کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. کیا اسلوب ہے قرآن کا, لطف اور مزہ, یہ سب کچھ قرآن کے اسلوب میں پڑا ہوا ہے. تو فرمایا ہم نے ان تمام مرد اور عورتوں کے لیے کیا کیا ہے, فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ, اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر دی, اجر عظیما, ان کے لیے اجر عظیم رکھ دیا ہے, اور ان کے لیے احکام کو بیان کر کے فرمایا یہ جو ان کے اوپر فرما بردار ہو جائے, پابند ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں کا حساب عطا فرمائے, اسے بخشش مل جائے. اللہ اکبر. آگے ایک آلبارکہ کے اندر مضمون بیان کیا جو قرآن مجید کی مشہور آیت ہے اور یہ حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا نہیں ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ, ولکن رسول اللہ, لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور اللہ کے آخری نبی بن کر. اس آیت کے شان نزول کو ذرا سمجھیں اور اس بات کو ذرا, شاید آپ نے اس کی یہ تصویر پہلے سنی ہو یا نہ ہو, لیکن آج اس کو ذرا ذہن میں بٹھائیں. اللہ نے فرمایا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. ہوا اس طرح کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا بیٹا کہا. یہ جو زید بن حارثہ یمن سے آئے, غلام ہو کے بکتے بکاتے مکے میں پہنچے, تو آ کے حضور علیہ السلام کی خدمت بیٹھا رہے, تو حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا. اور وہ واقعہ سارا آپ نے سنا ہوا ہے کہ ان کے والد اور چچا آئے تو انہوں نے کہا آپ نے جانا ہے لے کے, تو زید بن حارثہ نے کہا میں تو نہیں جاتا, یہ مصطفیٰ کا در چھوڑ کے کون جاتا ہے, تو وہ نہیں گئے. حضور نے ان کو بیٹا بنایا. اللہ اکبر. جب ان کو بیٹا بنا لیا تو کچھ لوگ ان کو زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنے لگے, اور کہنے لگے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں زید. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک تو یہ منع فرمایا کہ کسی مرد کے تو مردوں میں سے باپ نہیں ہے حضور علیہ السلام, اس لیے نام پکارا جائے گا تو اس کے والد کا پکارا جائے گا. والد کے علاوہ کسی کے ساتھ کسی کی بلدیت لگ سکتی نہیں. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں, آج کل یہ جرم بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. لوگ یورپ کے کاغذ لینے کے لیے اپنی بلدیت بدل کے جا رہے ہیں. وہ چاچے کا نام لکھوا لیا, وہ مامے کا نام لکھوا لیا, کاغذات تیار کر کے ہمیں نشنیٹی مل جائے. یاد رکھیں قطعاً حرام ہے, قرآن کے حکم کے مطابق قطعاً حرام ہے کسی شخص کو اس کے والد کے علاوہ کسی اور کا نام دینا. یا پھر اس طرح ہوتا ہے
کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہو تو وہ کسی سے اپنے عزیز سے بیٹا بیٹی لے لیتا ہے اور اس کے کاغذات میں اپنا نام ولدیت میں لکھ لیتا ہے تاکہ کل کو جب وراثت تقسیم ہوگی تو اسے حصہ مل جائے. قطعاً حرام ہے قرآن کے حکم کے مطابق, کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے اگر میں پالک بیٹا بھی ہوں, آپ نے کسی سے لے کے بھی پالا ہو تو پھر بھی ولدیت نہیں بدلی جائے گی, والد کا نام وہی رہے گا جو اس کے اصل والد کا نام ہے جس سے وہ لطف پائے. اس لیے اس جہاں پر ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا. دوسرا مسئلہ, حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن سے آئے تھے غلام بن کے بکتے بکاتے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کی تمام رسموں کو توڑا اور اپنی پھپھی ذات بہن حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کیا اور اس بات کو معیار بنایا قیامت تک. لوگ دیکھتے ذات برادری نہ, سب سے پہلے برادری ایک ہونی چاہیے. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تمہیں قبیلے بنایا, خاندان بنایا, لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو. کیا ہو؟ فخر کے لیے کہ میں فلانا ہونا, میں فلانا ہونا, اسی فلانے ہونے. جو شخص فخر کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. اس لیے کہ قبیلے اور ذاتیں کس کے لیے ہیں؟ فقط لتعارفوا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے, پتا چلے کہ تمہاری اصل کیا ہے. اس لیے بعد میں جب رشتہ داریوں بنانے کا سلسلہ آئے, اور میں یہ بات اس لیے بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب بڑے بڑے اچھے جو ہے وہ بیٹیوں کے رشتے اور بیٹوں کے رشتے صرف اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری بیٹی اگرچہ پڑھ لکھی ہے سب کچھ ہے لیکن ہم نے اپنی برادری سے باہر تو کرنا نہیں. وہ کسی اس طرح کے خبیث النفس شخص کے پلے میں ڈال دی تو ساری زندگی بیچاری گزری کرتا. اسی طرح بیٹوں کے لیے بھی وہ پڑھی لکھی اگر کوئی بچی مل بھی جائے رشتے کے لیے ان کا نہیں, کیونکہ برادری میچ نہیں کرتی, تو لہذا یہ سلسلہ اس رسم کو سب سے پہلے حضور نے توڑا. اور ایک غلام جو یمن سے بکتے بکاتے آئے ان کا نکاح اپنی پھپھی ذات بہن جو کہ قریشی بھی تھی اور ہاشمی بھی تھی, اور اس کائنات میں قریشی اور ہاشمی خاندان سے افضل کوئی خاندان پر حضور نے غلام کے ساتھ نکاح فرمایا. اللہ اکبر. کوئی ایسا مسئلہ بنا کہ نکاح نہیں بنا سکا اور بات اختلاف تک آ گئی اور طلاق تک نوبت آ گئی. اب یہاں ایک بات آپ کو لطف کی بتاؤں, پورے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام آیا ہے تو حضرت زید بن حارثہ کا آیا ہے پورے قرآن میں. یعنی باقی صحابہ کا تذکرہ ہے اشارتاً کنایتاً ولسوف ترضی اور دیگر حضرت شیر خدا کا بھی تذکرہ ہے, حضرت عثمان غنی کا بھی تذکرہ اشارتاً ہے, نام نہیں. نام ایک ہی صحابی کا ہے, ان کا نام زید بن حارثہ ہے. ان کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا تھا. اور صحابیات میں سے خواتین میں سے تذکرے ہیں. حضرت عائشہ کے لیے پورا رکوع رہا, حضرت فاطمہ کا بھی تذکرہ ہے, اور کسی صحابیہ کا اگر نام آیا ہے قرآن میں تو حضرت زینب بنت جہش کا ہے. تو یہ اعزاز دین کو حاصل ہے. اب طلاق ہو گئی, رشتہ ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا اللہ کے حکم سے کہ میں زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کروں. اب زینب بنت جہش سے جب نکاح کی بات جو ہے وہ پروان چڑھی, لوگوں کو پتہ چلی, تو کچھ لوگوں نے منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں زید جو ہے ان کو تو حضور نے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے, تو بیٹے کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ بہو. تو ان کے ہاں یہی تھا کہ جو منہ بولا بیٹا بھی بن جائے اس کی بہو سے بھی نکاح کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم ختم کیا, فرمایا تم مردوں میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ اگرچہ زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور زید بن حارثہ حقیقی بیٹا, اسی طرح ان کی جو بیوی ہے وہ حقیقی بہو سرکار کی نہیں ہے. لہذا جب طلاق ہو گئی, عدت گزر گئی, تو جس طرح اور مرد نکاح کر سکتے ہیں اس طرح وہ حضور کے نکاح میں بھی آ سکتے ہیں. ایک یہ مقصد تھا اس کا. اور آگے جو بات فرمایا وخاتم النبیین, میرا نبی وہ ہے جو ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا میں آیا. اور فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی, فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اس کے بعد ایک تذکرہ ہے دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیا, فرمایا میرا ذکر کرو دن کو بھی اور رات کو بھی, اٹھتے بھی بیٹھتے بھی. اور پھر آگے خواتین کے لیے جو ہے وہ ایک حکم نازل فرمایا. فرمایا اے محبوب علیہ السلام یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اپنی ازواج مطہرات کو کہہ دیں, اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں. کن کو کہہ دیں؟ بیٹیوں. چلے بات ایک اور مجھے یاد ہے کہ وقت اب گزر رہا ہے لیکن میرا دل ہے کہ یہ مسئلہ بتا دیا. بناتک, فرمایا اے نبی علیہ السلام اپنی ازواج سے بھی کہہ دیں اور اپنی بنات اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں. بنات کا لفظ بولا ہے قرآن, عربی میں بنت کہتے ہیں بیٹی کو,
اور بنات کہتے ہیں بیٹیوں کو. بنت ایک بیٹی، بنات زیادہ بیٹی ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. اب کچھ لوگوں نے یہ نظریہ گھڑا، انہوں نے کہا کہ نبی کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے. آپ نے سنا ہے یہ بات، یہ جملہ سنا ہے آپ نے کہ نبی کی تو صرف ایک ہی بیٹی ہے اور وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ نبی کی بیٹی نہیں مانتے. اب قرآن کہتا ہے بنات اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہے نبی کی ایک بیٹی نہیں، نبی کی 3 سے زیادہ بیٹی ہے. جمع کا صیغے کا اطلاق ہی 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، واحد تسنیہ اور جمع. جب جمع کا صیغہ بولا جائے 3 یا 3 سے زیادہ مراد ہو سکتے ہیں. اس لیے عقیدہ اہل سنت اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں. حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں. سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت سیدہ زینب، ان سے چھوٹی کا نام حضرت رقیہ، ان سے چھوٹی کا نام سیدہ کلثوم، اور ان سے چھوٹی کا نام حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. یہ چاروں شہزادیاں حضور علیہ السلام. اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی ہجرت کرتے وقت شہید ہو گئی، رستے میں برشا مار کے ایک شخص نے شہید کر دیا. حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. اب کچھ لوگ حضرت عثمان غنی کے بغض میں جب ان کا بغض دل میں پالتے ہیں تو حضور کی 2 بیٹیوں کا انکار کر دیتے ہیں کہ بیٹیاں ہی نہیں تھی، اور پھر تاریخ بتاتے ہیں فلاں سال میں پیدا ہوئی، فلاں سال میں. ہم تمہاری عقل کی بات نہیں مانتے، ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں تو بیٹیوں سے مراد ایک بیٹی نہیں ہو سکتی، 3 یا 3 سے زیادہ ہو سکتی ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی. ویسے ایک بات اور کروں، محبت والی بات کروں. صحابہ آج تک ہمیں بتاتے رہے حضور کی سیرت، تو کیا صحابہ کو کوئی موالتا تھا کہ حضور کی کتنے بیٹیاں تھیں؟ تھا موالتا ہوں تو، بلکہ میں یہاں کہتا ہوں کہ انہوں نے تو حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں جو سفید بال تھے وہ بھی گنے ہوئے تھے. صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک میں جب حضور کا وصال مقدس ہوا تو 21 سے 22 بال تھے جو سفید ہو چکے تھے. کتنے؟ جس امت نے حضور علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال بھی گنے ہوئے ہوں، اس نبی کی بیٹیوں کے بارے میں موالتا ہوگا کتنی بیٹیاں اور کتنی نہیں ہیں. اس لیے بیٹیاں جمع کا صیغہ ہوگا. اللہ اکبر. آگے مضمون کیا ہے؟ وَمَا بَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، تمام مومن عورتوں کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یدنین علیہن، کہ وہ اپنے اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی چادروں کا پردہ کریں. من جلابیبہن، جلابیب کہتے ہیں بڑی ساری چادر، کہ جب گھر سے باہر نکلے تو بڑی ساری چادر کے ساتھ پردہ کر کے پھر باہر نکلیں. اب یہاں ایک فتنہ آج پروان چڑھا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے، آنکھیں بس پردہ کرے بس ٹھیک ہے، اس سے آگے کیا چاہیے. مجھے اور آپ کو پتا ہے پردہ کہاں کا ہوتا ہے یا خدا کو پتا ہے؟ بولے اللہ کو پتا ہے نا زیادہ. تو ہم نے جو اپنا نظریہ گاڑ لیا کہ نہیں یہ پردہ تو آنکھوں کا ٹھیک ہے، باقی کیا؟ آنکھوں کے پردے کا حکم اللہ نے علیحدہ دیا کہ جب گھر سے نکلے ضرورت کے لیے تو پھر اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں. یہ مردوں کو بھی حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ دونوں آنکھوں کو نیچا رکھ کے چلیں. لیکن خاص طور پر جو پردے کا حکم دیا فرمایا جب گھر سے نکلے تو بڑا بڑا پردہ کر کے بڑی چادر لے کر نکلیں. کیوں نکلیں؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس لیے بڑی چادر لے کے نکلیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ یورپ کی کوئی گرویدہ نہیں آ رہی ہے، محمد عربی کی امت ہی آ رہی ہے. ذالک ادنی ان یعرفن، قرآن نے کہا تاکہ وہ پہچانی جائے کہ یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ وہ عورت آ رہی ہے جس کے گھر میں توق ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا، یہ وہ آ رہی ہے. اس لیے پردے کا حکم خاص طور پر دیا گیا اور یہ اللہ کا حکم ہے. اگر اس کو کوئی نہیں مانتا، اگر نہیں میرا آنکھوں کا پردہ کافی ہے، فلاں ہے تو فلاں ہے، کسی قسم کا فلسفہ قرآن کے آگے کام کر سکتا نہیں ہے. آگے اللہ رب الجلال نے اس وقت کے آخر میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو بات کرو تو سیدھی سیدھی کرو، بال بنا کے باتیں نہ کرو، اور جب بات کرنے کی باری آئے تو بالکل قول فیصل کے طور پر سیدھی بات کہہ دو، اور اس سے پھر کوئی ناراض ہو کوئی راضی ہو. ایمان والے کی یہ پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے بات سیدھی سیدھی کہو. اور جب تم بات سیدھی سیدھی کرو گے، سچ بولو گے، اپنی بات میں سچائی کو پیدا کرو گے، اللہ کیا فرمائے گا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال بہتر بھی بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. اپنے الفاظ کو سیدھا سیدھا استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی قضائے عمری کے بارے میں
اور ابتدائی ملیدہ تحقیق کا طریقہ قرآن و سنت اعتکاف کی پڑھائی کس دن دینی ہے؟ 21 دن کے جب اعتکاف میں جو پڑھائی کی جائے وہ کسی کو ملک کرنا یہ ضروری نہیں، یعنی آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، قرآن مجید و ذکر و اذکار کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہی سارے ثواب کرتے جائیں اپنے اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اور درجات کے لیے دعائیں کرتے جائیں، حضور کے لیے دوشی پڑھتے جائیں. تو یہ سارے اعمال کر کے بعد میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے وہیں بیٹھ کے دعا کی جا سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پڑھائی کو جمع کریں اور بعد میں ایک خاص طریقے کے ساتھ کسی کے ملک کریں یا کسی کو سارے ثواب کریں. یہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. کسی وقت کہیں بھی بیٹھ کے کتنا بھی درود پڑھے، کتنا بھی قرآن پڑھے، وہ آپ بخش سکتے ہیں جسے چاہیں. دوسرا قضاء عمری کے بارے میں پوچھا گیا. ہمارے ہاں کچھ ایک غلط مسئلہ مشہور ہے کہ رمضان کے آخری جمعے میں اگر کوئی شخص جمعے کے بعد 2 نفل قضاء عمری کے پڑھے تو اس کی زندگی کی ساری پچھلی جو ہے وہ قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی روایت موجود بالکل یہ من گھڑت بات ہے اور کسی نے اپنی طرف سے شوشہ چھوڑا ہوا ہے. نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، نہ حدیث رسول میں، نہ قول صحابہ میں، بالکل اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اس لیے 2 نفل اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کو 2 نفلوں کا ثواب ضرور ہوگا، لیکن باقی عمر کی قضائیں جو ہے وہ معاف. اس کا طریقہ کار اگر اللہ کسی کو ہدایت دے دے، نماز پر جانے کی توفیق ہو جائے تو پھر وہ کوشش کرے ہر نماز کے بعد ایک نماز کو جو ہے وہ قضا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس نے ظہر پڑھی ہے تو ظہر کی ساری نماز پڑھ کے 4 رکعت نماز فرض قضا میں بھی پڑھ لے اور اپنی پچھلی نمازوں قضا کو پورا کرتا چلا جائے. باقی ہمارا کام اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. ایک اہم اعلان آپ سے کرنا ہے اور آپ ذرا متوجہ ہوں گے. ہمارے ادھر پڑوس میں مسجد ہے، مسجد محمدی. تو ہمارے وہاں سے کچھ دوست حکیم افضل صاحب آئے اور دیگر احباب ہمارے تشریف لائے ہیں اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ احباب کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ مسجد محمدی میں کچھ کام جاری ہے جس میں کچھ کھڑکیاں ہیں، کچھ دروازے لگ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ کمرہ ایک بن رہا ہے. اس کی تیاری کے لیے جو ہے وہ دیگر کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا کے لیے پیسے آپ خرچ کریں اور جو احباب یہاں پیش کرنا چاہیں وہ یہاں حکیم صاحب موجود ہیں، ان کے دوست آئے ہیں، ان کو یہاں پر ملیں اور یہاں پر خدمت پیش کریں. اللہ کا گھر ہے. حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے. تو جنت میں یہ وہ کل میں شعر سنا رہا تھا، کل شعر پڑھ رہا تھا. ہمارے بابا جی اعلان کرتے تھے مسجد کے لیے تو وہ کہتے تھے میرے دیدے وچوں دے کی کٹ جاتا تیرا تے جے میں سارا نہیں لواں تو کی کر سکتا میرا. تو یہ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی بارگاہ میں دیا جائے. جو اب آپ یہاں دینا چاہتے ہیں وہ دعا کے ساتھ حکیم صاحب کو ملے یا بعد میں میں رات کو کہہ رہا تھا کہ کوئی اب آپ مٹیریل دینا چاہیں جو ضرورت ہو آپ وہاں جا کے موقع پر دیکھیں اور موقع پر دیکھ کر جو ہے وہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو اللہ کے گھر میں وہ چیز پہنچائیں. پھر دیکھیں آپ اللہ کے راہ میں ایک دے کے دیکھیں اللہ 700 گنا عطا فرما دیں گے. تو فرمایا تم جب اللہ کے راستے میں دیتے ہو تو تمہارا مال کم نہیں ہوگا، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے گا. آپ مکمل طور پر اس کے لیے جہاں بھی بیٹھے تذکرہ بھی کریں اور مسجد کی خدمت کے لیے جو ہے وہ ہر شخص کوشش کرے تاکہ میں نے بھی اپنا کام کیا یہ بھی کر رہے ہیں اور آپ احباب اس خدمت میں شامل ہوں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت دے. ماشاء اللہ جی ہمارے محمد امتیاز چیمہ صاحب انہوں نے 10,000 روپے پیش کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ امتیاز صاحب کے والد بزرگوار حاجی محمد اکبر صاحب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. باقی ہمارے منور صاحب نے بڑائی صاحب نے پیش کیا اور ہمارے آپ پیش کر رہے ہیں. بعد میں دعا کے بعد جو کریں گے سب کو اور بعد میں بھی جو مل کے کریں گے ان کے لیے بھی ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں. والد سب کی خیر فرمائے، سب کی خدمت قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم. الہ العالمین اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہ لوٹیں. مولا پھیلی ہوئی جولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. الہی اس درس قرآن کی برکتیں ہمارے گھر میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں پہنچا دے. الہی
اس درس قرآن کا صدقہ قرآن سنا سنایا اس کو ہمارے لیے شفا بنا دے، ہمارے اہل و عیال کے لیے شفا بنا دے۔ تیرا وعدہ ہے یہ قرآن شفا ہے، ہمارے ظاہر و باطن کے لیے اس کو شفا بنا دے۔ مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے حال پہ اپنا فضل فرما۔ کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران، شام، افغانستان، چچینیا، بوسنیا، عراق، برما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ شہداء کے درجات بلند فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، اور جو لوگ استقامت سے لڑ رہے ہیں انہیں مزید استقامت عطا فرما۔ عالم اسلام کو ان کی پشت پہ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ یکجہتی کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعائیں جو ہم ان کے حق میں کرتے ہیں مالک، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں، یہ ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے۔ ان کو اپنے جناب سے، اپنے غیب سے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ جس طرح پورے عالم اسلام میں سحر افطاری سچ رہی ہے، مولا تو اس بات پر قادر ہے، غیب کے خزانوں سے انہیں بھی سحر افطاری اچھے طریقے سے عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ میرے جتنے احباب آج جمعے کے بابرکت دن میں مسجد میں بیٹھے ہیں، جتنی نیک دلی خواہشات سینے میں رکھتے ہیں، مولا سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، نیک حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے میاں اعجاز صاحب نے اپنے والد صاحب کی طرف سے جو پچھلے دنوں 25,000 مسجد کے لیے پیش کیا قبول فرما، اور ہمارے امتیاز چیمہ صاحب نے بھی پیسے پیش کیے، الہی ان کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے بابا جی غلام قادر صاحب نے پچھلے دنوں میں 12,000 کا مسجد کے لیے پیش کیا، الہی یہ ساری خدمتیں محض تیری رضا کے لیے ہیں، فقط اپنی رضا کے لیے ان کو اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ مولا جو اس طرح سے آگے مل کے کبھی درس قرآن میں خدمت کرتے ہیں، کبھی نماز تراویح کے لیے خدمت کرتے ہیں، کبھی مسجد کے لیے پیسے دیتے ہیں، کبھی کسی کام میں خدمت کرتے ہیں، مالک سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ ہم ان کے لیے اس طرح سے دعا بھی نہیں کر سکتے، تو اپنے فضل کے ساتھ ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما۔ مالک آج کے درس کے میزبان ہمارے محترم محمد اعظم اولک صاحب، الہی ان کو دو جہان کی برکتیں عطا فرما، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، ان کی آل اولاد کی خیر فرما۔ الہ العالمین جن خاص دعاؤں کے لیے انہوں نے مجھے کہا، تو جانتا ہے، دلوں کے راز جانتا ہے، مولا وہ ساری خاص دعائیں قبول فرما۔ ہمارے جو دیسی پردیسی بھائی ہیں ان کی خیر فرما، بالخصوص پردیس میں جو بستے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے لیے دل دھڑکا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، الہی ان کی محنت میں برکت عطا فرما، ان کے جان مال آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جڑی چھوٹی مسجد واسطے جی، جس مسجد کے لیے مسعودی مسجد کے لیے کہا ہے 10,000 کا ماشاءاللہ حاجی خالد صاحب کی طرف سے بھی پیش کیا، اللہ تعالیٰ حاجی صالح صاحب کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول کرے۔
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ